السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ منظر اب تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اپنے ہی یوٹیوب چینل ایم ایس آن لائن کلاسز پر۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جو ہے کہکشاں اردو کلاس 12 کا جو ہے چیپٹر 4 کو پڑھ چکے تھے، جس کا نام تھا انشائیہ کیا ہے، اور جس کا مصنف تھا وزیر آگا۔ تو ہم لوگ اس سے پہلے جو ہے اس کے بارے میں جو ہے مکمل تشریح کو پڑھ چکے تھے۔ تو آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اسی چیپٹر کا آبجیکٹو کوشچن، ہے نا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلا آپ کا کوشچن ہے کیا ہے کہ چلیے سوال ہے کہ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ کیا انشائیہ کیسی صنف ہے نا؟ تو کیا بولا ہے؟ آپشن اے میں ہے آپ کا شعری صنف، اور آپ کا بی میں ہے نثری صنف، اور آپ کا سی میں ہے دونوں، اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں، ہے نا۔ تو کیا بولا انشائیہ کیسی صنف ہے؟ تو آپ کیا پڑھ چکے تھے؟ انشائیہ جو ہے ایک نثری صنف ہے، جو آپ کا آپشن بی صحیح اور رائٹ آنسر ہے نا۔ انشائیہ کیسی صنف ہے؟ یہ اس کا نثری صنف ہے نا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ آپ کا سوال دوسرا کہہ رہا ہے تنقید کس طرح کا ادب ہے نا؟ تنقید کس طرح کا ادب ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ افسانوی، یا آپ کا بی میں ہے غیر افسانوی، یا آپ کا سی میں ہے شعری، اور یہ آپ کا ان میں سے کوئی نہیں، آپ کا ڈی میں ہے۔ تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے کہ تنقیدی کس طرح کا ادب ہے، تو ہم لوگ پڑھ چکے تھے غیر افسانوی ادب کیا ہے؟ آپ کا آپشن بی جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے، غیر افسانوی ادب، ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال تیسرا کہہ رہا ہے کہ ایک ممتاز ناقدین کے علاوہ، ہے نا، ایک ممتاز ناقدین کے علاوہ وزیر آگا کی شہرت، ہے نا، یعنی عزت کس صنف میں تھی، ہے نا، کس ٹاپک میں، کس سبجیکٹ سے تھی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ممتاز ناقدین کے علاوہ، اس کے علاوہ وزیر آگا کی شہرت کس صنف میں تھی؟ تو کیا بولیے گا؟ آپ کا آپشن اے میں ہے افسانہ نگار، آپ کا جو ہے بی میں ہے انشائیہ نگار، اور آپ کا سی میں ہے ناول نگار، اور یہ آپ کا ڈی میں ہے کیا؟ سوانح نگار۔ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ایک ممتاز ناقدین کے علاوہ وزیر آگا کی جو شہرت حاصل ہوئی تھی کس صنف میں تھی؟ تو انشائیہ نگار، کیا انشائیہ نگار سے تھی۔ تو آپ کا آپشن بی جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال چوتھا کہہ رہا ہے کہ انشائیہ کی ایک اضافی، انشائیہ کی ایک کیا، انشائیہ کی ایک، ہے نا، اضافی خوبی کیا ہے؟ یا آپ کا اے میں ہے ماحول، یا آپ کا بی میں ہے طنز و مزاح، یا آپ کا سی میں ہے انداز بیاں، آپ کا ڈی میں ہے حالات، ہے نا۔ انشائیہ کی جو ہے ایک اضافی خوبی کیا ہے؟ تو آپ پڑھ چکے تھے۔ آپ کا سوال چوتھا کا جو آپشن آپ کا بی جو ہے طنز و مزاح، کیا طنز و مزاح، یا آپ کا آپشن بی جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے طنز و مزاح، ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال پانچواں کہہ رہا ہے کہ وزیر آگا کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی آپ کے سلیبس میں، آپ کے بک میں شامل ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ وزیر آگا کا کون سا مضمون آپ کے بک میں یا پھر آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو کیا ہے آپ کا؟ اشاریہ کیا ہے، یا آپ کا انشائیہ کیا ہے، تنقید کیا ہے، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کیا پڑھ چکے تھے؟ وزیر آگا کا جو کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے؟ تو وزیر آگا کا جو ہے یہ والا جو آپ کا انشائیہ کیا ہے، یہ اس کا، ہے نا، وزیر آگا کا لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کو پوچھے کہ انشائیہ کیا ہے کا مصنف کون ہے، تو کیا بولیے گا؟ وزیر آگا۔ یا پھر وزیر آگا کا جو ہے، وزیر آگا کا کون سا مضمون ہے، تو کیا بولیے گا؟ انشائیہ کیا ہے، انشائیہ کیا ہے نا۔ چلیے آپشن بی آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے سوال آپ کا چھٹا کہہ رہا ہے کہ انشائیہ ہے نا کیا ہے؟ ناول کی قسم ہے، یا پھر آپ کا بی میں ہے مضمون کی قسم، افسانہ کی قسم سی میں ہے، اور آپ کا ڈی میں ہے داستان کی قسم۔ تو انشائیہ کیا ہے، کس کی قسم ہے؟ یہ جو آپ کا مضمون کی قسم ہے، کیونکہ آپ کے کل جو ہے 3 مضمون ہے۔ سب سے جو آپ کا پہلا مضمون ہے مٹی کا تیل، اور آپ کا دوسرا مضمون ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، یا آپ کا تیسرا مضمون اور آخر مضمون ہے انشائیہ کیا ہے نا، مضمون۔ یہ آپ کا مضمون کی قسم ہے، جو آپ کا آپشن بی صحیح اور رائٹ آنسر ہے، مضمون کی قسم ہے نا۔
انشائیہ کیا ہے؟ چلیے آپ کا سوال 7واں کہہ رہا ہے کہ انشائیہ نگار ڈیش ڈیش طریقہ کار اختیار کرتا ہے، خالی جگہ بھرے۔ کیا بولا ہے؟ انشائیہ نگار ڈیش ڈیش یعنی طریقہ کار اختیار کرتا ہے نا، خالی جگہ کو بھرے۔ تو کیا ہے؟ رسمی یا پھر غیر رسمی، غمگین، سی میں ہے آپ کا، اور ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں، ہے نا۔ تو آپ کا آپشن کیا ہے کہ انشائیہ نگار جو ہے غیر رسمی طریقہ، کیا غیر رسمی طریقہ جو ہے اختیار کرتا ہے۔ تو آپ کا آپشن بی جو ہے غیر رسمی طریقہ، یہ آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے، آپشن بی، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے کیا ہے آپ کا سوال 8واں کہہ رہا ہے وزیر آگا کی پیدائش کب ہوئی؟ وزیر آگا کی پیدائش کب ہوئی؟ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ 1922، 1921، 1942، اور یہ آپ کا آپشن ڈی میں ہے 1925۔ آپ کا سوال 8واں کا جو ہے آپشن ہے آپ کا آپشن اے جو ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اس کا جو ہے پیدائش کب ہوا تھا؟ وزیر آگا کا کب ہوا تھا؟ تو 1922 میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ وزیر کوٹ سرگودھا جو پاکستان میں موجود ہے نا۔ چلیے اگر آپ پوچھیں کہ وزیر آگا کی پیدائش 1922 میں ہوا تو وفات کب ہوئی تھی؟ تو کیا بولیے گا؟ 2010 میں۔ کہاں؟ 2010 عیسوی میں ہوا تھا نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا 9واں سوال کہہ رہا ہے کہ مضمون انشائیہ کیا ہے؟ انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ یعنی مضمون جو ہے انشائیہ کیا ہے، اس کا مصنف کون ہے، اس کا رائٹر کون ہے، انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ آپ کا آپشن اے میں ہے وزیر آگا، اور بی میں ہے رشید احمد صدیقی، اور آپ کا سی میں ہے بطرس بخاری، یا آپ کا ڈی میں ہے فرحت اللہ بیگ۔ تو آپ مضمون انشائیہ کیا ہے کہ مصنف کون ہے؟ تو وزیر آگا، یہ آپ کا تیسرا مضمون ہے اور آخر مضمون ہے۔ چلیے آپ کا سوال 10 کہہ رہا ہے کہ وزیر آگا کے ایک انشائیوں، ہے نا، انشائیوں کا مجموعہ کا نام لکھیے، ہے نا۔ چلیے کیا بولا ہے؟ وزیر آگا کا جو ہے نا، آگا کے ایک انشائیوں کا مجموعہ کا نام لکھیے۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ یہ آپ کا آپشن اے میں ہے چوری سے یاری تک، اور آپ کا بی میں ہے انشائیہ اور انشائیے، یا آپ کا بلائے حسن، اور آپ کا ڈی میں ہے چند انشائیہ۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ جو مشہور انشائیہ کے تھے دو، تو کیا تھے؟ چوری سے یاری تک، اور کیا تھا اس کا دوسرا کنارہ، کیا تھا دوسرا کنارہ، ہے نا۔ تو دو بولا ہے، تو اس میں سے کیا بولا ہے؟ وزیر آگا کے جو ہے انشائیوں کا مجموعے کا نام لکھیے۔ تو کیا پڑھ چکے تھے ہم لوگ؟ چوری سے یاری تک، ہے نا۔ دوسرا تو کیا تھا اس کا؟ دوسرا کنارہ تھا، ہے نا۔ تو آپ کا آپشن اے جو ہے رائٹ اور صحیح آنسر ہے، چوری سے یاری تک یہ وزیر آگا کا جو ہے انشائیوں کا جو ہے مجموعہ ہے نا۔ چلیے سوال 11 کہہ رہا ہے وزیر آگا کا تعلق کس ملک سے ہے نا۔ وزیر آگا کا تعلق جو ہے کس ملک سے ہے؟ تو آپ پڑھ چکے تھے کہ ہندوستان، آپ کا پاکستان بی میں ہے، بنگلہ دیش سی میں ہے، اور آپ کا ڈی میں ہے افغانستان، ہے نا۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ سرگودھا، وزیر کوٹ گاؤں سرگودھا جو پاکستان میں پڑتا ہے نا۔ یہ آپ کا آپشن بی صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال 12 کہہ رہا ہے کہ وزیر آگا کی وفات کب ہوئی؟ وزیر آگا کی وفات کب ہوئی؟ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ 1980 ہے، 1982، سی میں ہے 1985، اور آپ کا ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں، ہے نا۔ آپ کا سوال 12 جو ہے آپ کا آپشن ڈی ہوگا رائٹ اور صحیح آنسر، کیونکہ وزیر آگا کی وفات جو ہے 2002 میں ہوا تھا، کیونکہ 2002 یہاں پر نہیں ہے، تو ان میں سے کیا ہوگا؟ ان میں سے کوئی نہیں، کیونکہ اس کا وفات جو ہے 2010 میں ہوا تھا، اور اس کا جو ہے پیدائش 1922 میں ہوا تھا، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا آپشن 13 کہہ رہا ہے سوال کہ ان میں سے کون سی تصنیف وزیر آگا کی نہیں ہے نا۔ تصنیف یعنی کتابیں کون سی لکھی ہوئی نہیں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، یا آپ کا نقد نگاہ، یا آپ کا تخلیقی عمل بی میں ہے، تنقید و احتساب، اور نئے تناظر، ہے نا۔ کیونکہ نقد نگاہ جو ہے اس کا نہیں ہے وزیر آگا کا، تخلیقی عمل یہ ہے، اور تنقید و احتساب یہ بھی ہے آپشن سی، اور آپ کا ڈی بھی ہے نئے تناظر۔ ان میں سے کون سا نہیں ہے؟ کیا بولا ہے؟ آپ کا آپشن اے جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا، کیونکہ نقد نگاہ جو ہے یہ اس کا نصاب تصنیف نہیں ہے نا۔ تخلیقی عمل ہے،
تنقید و احتساب بھی ہے، نئے تناظر بھی ہے، اور نقد نگاہ نہیں ہے، تو آپ کا آپشن اے جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا۔ چلیے سوال 14 کہہ رہا ہے کہ ایک ممتاز ناقدین کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی شناخت کب قائم ہوئی، ہے نا؟ ایک ممتاز ناقدین کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی شناخت کب قائم ہوئی، ہے نا؟ کب قائم ہوئی؟ تو کیا بولا ہے، 1945 میں، یا پھر 1946 میں، 1947 میں، یا آپ کا آپشن بی جو ہے کہ ڈی ہے 1948 میں۔ یہ جو آپ کا سوال 14 کہہ رہا ہے، اس کا آپشن کیا ہوگا؟ ایک ممتاز ناقدین کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کی شناخت کب قائم ہوئی تھی؟ دیش آزاد جب ہوئے تھے 1947 میں، اسی وقت جو ہے اس کا شناخت قائم ہے نا ہوئی تھی، ہے نا؟ 1947 جو آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال 15 کہہ رہا ہے کہ ایک ممتاز ناقدین کے علاوہ، ہے نا، ایک ممتاز ناقدین کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس چیز میں تھی؟ دیکھیے دوبارہ پوچھ لیجیے، ایک ممتاز ناقدین کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی شہرت کس چیز میں تھی؟ یا آپ کا افسانہ نگار، انشائیہ نگار بی میں ہے، ناول نگار اور سوانح نگار۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے، ایک ممتاز ناقدین کے علاوہ وزیر اعلیٰ کی جو شہرت تھی، ہے نا، تو کس چیز میں تھی؟ انشائیہ نگاری میں، کیونکہ اس کے جو ہے تین چیز پر اس کے جو ہے مہارت حاصل تھے، اس میں ایک تو نقاد تھا، دوسرا تھا انشائیہ نگار، اور ایک تھا کیا اس کا، کیونکہ یہ تین ٹاپک میں اپنا مہارت کو جو ہے حاصل کیا تھا، ہے نا؟ چلیے یہ اس کا جو ہے انشائیہ نگار، اور ایک تو تھا نظم نگار، کیا تھا؟ نظم نگار تھا، ہے نا؟ نقاد، انشائیہ نگار اور کیا نظم نگار بھی یہ تھے، ہے نا؟ چلیے یہ آپ کا آپشن، چلیے آپ کا سوال کیا کہہ رہا ہے، آپ کا سوال 16 کہہ رہا ہے کہ انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ آپشن اے میں ہے جدت طرازی، آپ کا بی میں طنز و مزاح، یا آپ کا سی میں ہے سادگی، کیا ہے سادگی، اور آپ کا ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آپ کا سوال جو 16 ہے اس کا کیا ہے، انشائیہ نگاری کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جدت طرازی، کیا ہوتا ہے؟ جدت طرازی، یا آپ کا آپشن اے جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ اگر آپ کو پوچھے انشائیہ نگار کا مقصد کیا ہوتا ہے تو کیا بولیے گا؟ جدت طرازی، ہے نا؟ چلیے آپ کا سوال 17 کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا تعلق، ہے نا، سمبندھ کس صنف سے ہے، کس ٹاپک سے ہے؟ آئیے، وزیر اعلیٰ کا تعلق کس صنف سے تھا؟ تو انشائیہ، افسانہ، ناول، خاکہ۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے، انشائیہ کیا ہے، کیونکہ اس کا وزیر اعلیٰ کا ہی لکھا ہوا ہے تو اس کا سمبندھ تعلقات انشائیہ سے ہی ہوگا نا۔ چلیے آپ کا سوال 18 کہہ رہا ہے کہ جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ جس تحریر میں، جس لکھاوٹ میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کیا ہے آپ کا علمی مضمون، یا آپ کا تنقیدی مضمون، یا آپ کا ظریفانہ مضمون، یا آپ کا تنزیہ مضمون؟ تو آپ کا سوال 18 جو ہے اس کا صحیح اور رائٹ آنسر کیا ہے؟ تنقیدی مضمون، یعنی جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم اور تعبیر و تشریح کی جاتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تنقیدی مضمون کہلاتا ہے۔ آپشن بی جو ہے آپ کا صحیح اور رائٹ آنسر ہے۔ چلیے آپ کا سوال 19 کہہ رہا ہے کہ انشائیہ کو دیگر اصناف میں، ہے نا، انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ تو آپ کا جدت آپشن اے میں ہے، آپ کا بی میں ہے اختصار، یا آپ کا سی میں ہے غیر رسمی طریقہ، اور آپ کا ڈی میں ہے شگفتہ موڈ۔ تو انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ یہ آپ کا سوال 19 کا جو ہے جواب ہے کیا کیا ہے آپ کا آپشن سی جو ہے غیر رسمی طریقہ۔ انشائیہ کو دیگر اصناف سے کون سی چیز ممیز کرتی ہے؟ تو غیر رسمی طریقہ جو آپ کا ہے، یا آپ کا آپشن سی جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے، غیر رسمی طریقہ۔ چلیے یہ آپ کا سوال 20 کہہ رہا ہے کیا کہ انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ کس چیز کی پیداوار ہے؟ انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟ تو آپ کا اے میں ہے موافق حالات، یا آپ کا بی میں ہے علم کی گہرائی، اور آپ کا سی میں ہے شگفتہ موڈ، یا آپ کا ڈی میں ہے کیا ناخوشگوار حالات، ہے نا؟ تو انشائیہ کس چیز کی پیداوار ہے؟
تو کیا بولیے گا؟ شگفتہ موڈ، یا آپ کا سی جو ہے صحیح اور رائٹ آنسر ہے شگفتہ موڈ، یا آپ کا 21 کا جو ہے آپشن کیا نہیں نہیں انشائیہ 20 کا جو آپشن کیا ہے 20 کا جو آپشن آپ کا سی صحیح اور رائٹ آنسر ہے شگفتہ موڈ، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا 21 کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ دیکھیے کب نے بولا ہے، کھڑے کیا بولا ہے، کہاں ہوئی؟ وزیر اعلیٰ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش، آپ کا ڈی ہے افغانستان۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ وزیر اعلیٰ کی پیدائش جو ہے 1922 کہاں؟ وزیر کوٹ سرگودھا جو پاکستان میں ہے۔ آپ کا آپشن بی صحیح اور رائٹ آنسر ہوگا پاکستان۔ چلیے آپ کا سوال 22 کہہ رہا ہے کہ اردو شاعری کا مزاج کیا؟ اردو شاعری کا مزاج کے مصنف کون ہے؟ اردو شاعری کے مزاج کا کے مصنف کون ہے؟ تو احمد جمال پاشا اے میں ہے، وزیر اعلیٰ بی میں ہے، سی میں ہے حالی، اور ڈی میں ہے کلیم الدین احمد۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ آپشن ہے اردو شاعری کا مجاز کے مصنف کون ہے؟ تو آپ پڑھ چکے تھے کہ وزیر اعلیٰ جو آپ کا ہے آپشن بی صحیح اور رائٹ آنسر ہے، یہ اردو شاعری کا جو ہے مجاز کے مصنف تھے وزیر اعلیٰ، ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال 23 کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے کسی ایک تنقیدی مضامین کے مجموعہ کا نام لکھیے، ہے نا۔ وزیر اعلیٰ کے کسی ایک تنقیدی مضامین ہے نا کے مجموعے کا نام لکھیے۔ تو نئے تناظر، اردو شاعری پر ایک نظر، اور تنقیدی زاویے ان میں سے کوئی نہیں۔ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ وزیر اعلیٰ کے کسی ایک تنقیدی مضامین کے جو ہے مجموعے کا نام لکھیے، کہ ہم لوگ 5 6 پڑھ چکے تھے اس کے مضامین کل۔ تو اس کا جو آپشن اے جو ہے آپ کا نئے تناظر، یہ وزیر اعلیٰ کا جو ہے تنقیدی مضامین ہے۔ آپشن اے جو ہے اس کا رائٹ اور صحیح آنسر ہوگا، ہے نا 23 کا نئے تناظر، ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا سوال 23 ہی ہے، اب نہیں ہے، اب ختم ہو گیا اس کا آبجیکٹو کوشچن۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ سبجیکٹو کی اور، یعنی شارٹ کوشچن، اس کو بھی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ چلیے یہ رہا آپ کا سبجیکٹو کوشچن، یعنی 2 نمبر کے شارٹ کوشچن۔ آئے چلتے ہیں، سب سے جو پہلا آپ کا سوال ہے کیا ہے؟ سوال انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری صنف؟ دیکھیے اس سے پہلے ہم آبجیکٹو میں پڑھ چکے ہیں، کیا کیا انشائیہ شعری صنف ہے یا نثری؟ جواب کیا ہے کہ انشائیہ نثری صنف ہے، کیا ہے؟ نثری صنف ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا آپشن بی 2 ہے، سوال 2 ہے کہ کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے اس کا غیر رسمی طریقہ ممیز کرتا ہے؟ تو جواب کیا کہہ رہا ہے؟ ہاں ممیز کرتا ہے نا۔ کیا انشائیہ کو دوسری اصناف ادب سے ہاں اس کا غیر رسمی طریقہ ہاں کا ممیز کرتا ہے؟ تو کیا جواب ہے آپ کا؟ جواب ہے کہ ہاں ممیز کرتا ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال تیسرا کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کا تعلق کن کن ادبی اصناف سے ہے نا، ادبی اصناف سے ہے، 3 کے نام لکھیے۔ وزیر اعلیٰ کا تعلق کن ادبی اصناف سے ہے، 3 کے نام لکھیے۔ آئے دیکھتے ہیں یہ آپ کا جو ادبی اصناف جس کا تھا، ادب جو کیے تھے انہوں نے، کیا جواب تنقید بھی تھے، تنقید نگاری بھی تھے یہ، ہے نا، اور انشائیہ نگار بھی تھے، اور نظم نگار بھی، کیونکہ اس کو جو ہے وزیر اعلیٰ کا جو ہے 3 چیزوں پر کیا تھا؟ مہارت حاصل تھا، کیا تنقید، انشائیہ اور نظم نگار۔ اس سے پہلے ہم لوگ مصنف میں پڑھ چکے تھے، ہے نا۔ چلیے وزیر اعلیٰ کا تعلق کن ادبی اصناف سے ہے، 3 کے نام لکھیے، کیونکہ 3 ہی تو ہے، تنقید، انشائیہ اور نظم نگار، ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال چوتھا کہہ رہا ہے کہ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے نا۔ انشائیہ کی امتیازی صورت کس کی رہین منت ہے؟ تو آیا کیا ہے جواب؟ کیا خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے، کیا خوشگوار تازگی کی رہین منت ہے آپ کا جواب، ہے نا۔ چلیے سوال 5واں کہہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ وزیر اعلیٰ کی 3 کتابوں کے نام لکھیے۔ آئے جواب ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، یہ آپ کا جو پہلا کتاب ہے۔ آپ کا دوسرا کیا ہے؟
اردو شاعری کا مزہ ہے نا مجاز، اردو شاعری کا مجاز، یہ آپ کا ہے نظم ہے نا نظم جدید کی کروٹ ہے۔ یہ جو تین ہے نا وزیر اعلیٰ کی تین کتابوں کے نام، ویسے تو آپ کا 5 سے 6 ہے نا، تو کیا پوچھا ہے یہاں پہ؟ تین ہی پوچھا ہے، تین کتابوں کے نام لکھیے، تو ہم کو تین لکھ دینا ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح پہلا آپ کا ہے، اردو شاعری کا مجاز، اور نظم جدید کی کروٹ ہے نا۔ چلیے یہ آپ کا سوال آپ کا چھٹا کہہ رہا ہے کہ کیا انشائیاں شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ تو ہم لوگ کیا پڑھ چکے تھے؟ کیا انشائیاں شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے؟ جو آپ کا ہاں، کیا ہاں انشائیاں شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے نا؟ کیا بولا ہے؟ ہاں انشائیاں شگفتہ موڈ کی پیداوار ہے۔ یہ آپ کا سوال چھٹا تھا۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا سوال 7واں کہہ رہا ہے، یہ تھا لانگ کوشچن ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کو کیا ہے۔ چلیے سمجھنا ہے بس، اس کو یاد تو نہیں کرنا ہے بس، اگر یاد ہو جائے تو اچھی بات ہے نا۔ چلیے کیا سوال؟ انشائیے کا خالق پیداوار ہے نا کس شخص کی طرح ہوتا ہے نا؟ آئیے یعنی اس کا ڈیزائن ہے نا کس طرح کا ہوتا ہے وہی پوچھا ہے۔ جواب ہے کہ انشائیہ نگاری، انشائیہ نگار یعنی انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخص، کیا دوسرا رخ پیش کرنا، دوسرا رخ پیش کرنا، اور ہمیں تھوڑی کیا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے کیا عادت ہے نا و تکرار کے، عادت و تکرار کے گھیرے سے آزادی دلانا، آزادی دلانا، تاکہ ہے نا تاکہ ہم زندگی کے دونوں پہلو یعنی روشن اور تاریک کا بخوبی جائزہ لے سکے ہے نا۔ انشائیہ کے خالق کی مثال ایک غیر ملکی سیاح کی طرح ہے، جسے ملک کی بہت سی انوکھی باتیں جلد معلوم ہو جاتی ہے، جواہل کیا ہے جواہل وطن کی نظروں سے ہے نا اوجھل رہتی ہے۔ اسی طرح انشائیہ نگار زندگی کے ہے نا عام ظاہر کے ان تازہ پہلوؤں کو دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں سطحی دلچسپی کے باعث ایک عام انسانوں کی جو ہے نظروں سے کیا نظروں سے اوجھل رہتے ہیں ہے نا۔ یہ اس کا جواب ہے۔ آئے پھر دیکھتے ہیں ایک بار کیا ہے، انشائیہ کا خالق کس ہے نا شخص کی طرح ہوتا ہے، تو کیا بتایا ہے؟ انشائیہ نگار یعنی انشائیہ کے خالق کا کام تصویر کا دوسرا رخ پیش کرنا، اور ہمیں تھوڑی دیر کے لیے عادت و تکرار کے گھیرے سے آزادی دلانا، تاکہ ہم کیا زندگی کے دونوں پہلو یعنی روشن اور تاریک کا خوبی ہے نا بخوبی جائزہ لے سکے۔ انشائیہ کے خالق ہے نا کیا مثال ایک غیر ملکی ہے نا سیاح کی طرح ہے، جسے ملک کی بہت سی انوکھی باتیں جلد ہے نا معلوم ہو جاتی ہے نا جواہل وطن کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے۔ اسی طرح انشائیہ نگار زندگی کے عام ظاہر کے ان تازہ پہلوؤں کو ہے نا دیکھ لیتا ہے جو زندگی میں سطحی دلچسپی ہے نا کے باعث ایک عام انسان ہے نا کی ہے نا نظروں سے اوجھل رہتے ہیں۔ یہ آپ کا سوال 7واں کہہ رہا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، آپ کا سوال 8واں، یہ بھی تھوڑا بڑا ہے۔ آئیے دیکھتے پڑھ لیتے ہیں کیا سمجھ آتے ہیں۔ انشائیہ اور مضمون میں کیا فرق ہے؟ آئیے، انشائیہ عربی زبان کا لفظ ہے، کیا ہے انشائیہ؟ عربی زبان کا لفظ انشاء سے بنا ہے، کس سے بنا ہے؟ انشاء سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نئی بات پیدا کرنا یا بات سے بات پیدا کرتے چلے جانا۔ کیا معنی ہے اس کا؟ جس کا معنی کیا ہے؟ کیا بولا؟ انشائیہ عربی زبان کا لفظ ہے، لفظ انشاء سے بنا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے نئی بات پیدا کرنا یا بات سے بات پیدا کرتے چلے جانا ہے نا۔ اس لیے انشائیہ نگار باتوں سے بات پیدا کرتا ہے، لیکن باتوں میں مطلب کی بات کہہ دیتا ہے نا، جو کارآمد ہوتی ہے۔ انشائیہ میں آپ بیتی بھی ہوتی ہے، اور ایسی آپ بیتی جس میں جگ بنتی شامل ہوتی ہے۔ انشائیہ کو ایسے پرسنل انگلش میں بھی کہتے ہیں ہے نا، جب مضمون ایسے کا ترجمہ ہے اور اس میں کسی خاص موضوع پر حاصل بحث ہوتی ہے، موضوع سے الگ ہٹ کر صرف دلائل کے حوالے ہوتے ہیں۔ اس میں فکر و فلسفہ ہوتا ہے اور عالمانہ زبان ہے نا
بیان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا انشائیہ اور مضمون میں فرق ہے نا۔ چلیے آپ کا سوال نواں کہہ رہا ہے کہ وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہے نا ہر بار لوٹتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں انشائیہ نگار کیا ہوتا ہے۔ انشائیہ نگار اپنے مرکز تعلق مرکز سے اپنے مرکز سے ہے نا متعدد بار بھٹکتا ہے، لیکن وہ ہر بار اپنے موضوع پر لوٹتا ضرور ہے۔ مجاز نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا اور نشیب کے نقطے سے ایک قدم اوپر بھی ہے نا نہیں جاتا، لیکن کیا بولا ہے، انشائیہ نگار آزاد ہے اور وہ دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے، کیا آ جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے مرکز پر لوٹ آتا ہے نا۔ کیا بولا، وہ مرکزی نقطہ کیا ہے جس پر انشائیہ نگار ہر بار لوٹتا ہے؟ تو کیا بولا ہے جواب، انشائیہ نگار اپنے مرکز سے متعدد بار بھٹکتا ہے لیکن وہ ہر بار اپنے موضوع پر لوٹتا ضرور ہے۔ مجاز نگار فراز کے نقطے سے ایک دم نیچے نہیں اترتا اور نشیب کے نقطے سے ایک قدم اوپر بھی نہیں جاتا، لیکن انشائیہ نگار آزاد ہے اور وہ دونوں اطراف میں آ جا سکتا ہے، لیکن کیا بولا، پھر بھی اپنے مرکز پر لوٹ آتا ہے نا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں آپ کا سوال آگے ہے یا نہیں۔ چلیے آپ کا سوال 10 ہے نا، یہ آپ کا ختم ہو گیا، آپ کا آخری سوال ہے۔ چلیے کیا ہے کہ انشائیے میں عدم تکمیل عیب ہے یا کیا ہنر واضح کیجیے، ہے نا۔ چلیے جواب ہے کا عدم تکمیل انشائیہ میں ایک ہنر ہے، بلکہ انشائیہ کی ایک امتیازی خصوصیت ہے۔ انشائیہ میں ہے نا موضوع کی مرکزیت تو قائم رہتی ہے، لیکن اس مرکزیت کا سہارا لے کر انشائیہ نگار بہت سے ایسی بات بھی کہہ دیتا ہے نا جن کا موضوع ہے نا کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا۔ انشائیہ کا حال یہ ہے کہ اس میں موضوع کے صرف انوکھے پہلو کو پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے بہت سے پہلو کیا تشنہ اور نامکمل حالت میں رہ جاتے ہیں۔ انشائیہ نگار کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو غور کرنے پر ہے نا مجبور کر دیتے، تاکہ آپ انشائیہ میں ہے نا بکھرے ہوئے بہت سے اشارات پر غور فرمائے، ہے نا۔ چلیے یہ تھے آپ کا سوال 10، کیونکہ یہ جو آپ کا 4 کوشچن ہے بہت لانگ ہے، اس کو یاد تو آپ نہیں کر پائیں گے، بٹ یہ ہے کہ اس کو پڑھ کے جو ہے سمجھ جانا ہے کیا ہے نا۔ چلیے جو آپ کا شارٹ کوشچن ہے اس کو یاد کر لیجیے گا آپ لوگ، ہے نا۔ یہ سب 6 تک جو آپ کا ہے، باقی 6 سے جو آگے ہے اور آپ سمجھنا ہے پڑھ کے کیا کہہ رہا ہے نا، آگا فرق کرنا ہے۔ چلیے یہ آپ کا تھا سبجیکٹو کوشچن، آبجیکٹو بھی پڑھ لیے، سبجیکٹو بھر کی پڑھ لیے، یہ آپ کا چیپٹر پورا ہو گیا آپ کا، ہے نا۔ آپ پڑھیں گے ہم لوگ چیپٹر 5۔ چلیے اگر ویڈیوز پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر بیل والے آئیکن کو پریس کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لو، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ چلیے ویڈیوز کو ہم ختم کرتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔